الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. آج قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کے سبق کا ہمارا پہلا دن ہے باقاعدہ طور پر، اور قرآن کریم کا جو 30واں پارہ ہے عما یتساءلون، یہاں سے ہم اپنی تفسیر و اپنے ترجمے کا آغاز کریں گے. آج کے سبق میں ہم چند پوائنٹس کے اوپر باتیں کریں گے. پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے سورۃ النبأ، اس سورہ نبأ کا خلاصہ کیا ہے، اس میں کس کس ٹاپک کے اوپر کس کس موضوع پر بات کی گئی ہے. دوسرا پوائنٹ ہمارے سبق کا یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے اس کا شان نزول، یعنی یہ صورت کیوں نازل ہوئی تھی، کس سبب سے نازل ہوئی تھی اور نازل ہونے کی وجہ کیا تھی. تیسرا پوائنٹ آج کے سبق کا وہ ابتدائی 5 آیت کا ترجمہ ہے، اور چوتھا جو پوائنٹ ہے ہمارے سبق کا وہ ان 5 آیات کی مختصر تفسیر ہے. جہاں تک پہلے پوائنٹ کی بات ہے سورت کے خلاصے کی، تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ نبأ کے اندر 4 موضوعات پر اور 4 ٹاپک پر بات کی گئی ہے. نمبر 1، قیامت کے واقع ہونے کے اعتبار سے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اعتبار سے مشرکین کا جو نظریہ تھا، جو مشرکین کا عقیدہ تھا، اس صورت میں اس عقیدے کو رد کیا گیا ہے. دوسرا موضوع اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. تیسری چیز اور تیسرا موضوع اس صورت کا وہ قیامت کے دن کفار اور گناہگاروں کا جو انجام ہوگا اس کا ذکر ہوگا. اور چوتھا موضوع اس صورت کا یہ ہے کہ جو دنیا میں اہل ایمان، متقین اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کو قیامت کے اندر کس قسم کی نعمتوں سے نوازا جائے گا. یہ ہے اس صورت کا خلاصہ. قیامت کے بارے میں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں مشرکین کے عقیدے کو رد کیا گیا ہے. اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں. قیامت کے دن کفار اور گناہگاروں کا جو انجام ہوگا اس کا ذکر ہے، اور اہل ایمان اور متقین کو جو نعمتیں ملے گی اس کا ذکر ہوگا. جہاں تک سورت کے شان نزول یعنی اس کے نازل ہونے کا سبب کیا تھا، تو جب اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے وہ آیتیں رکھی کہ جن آیات سے قیامت کا واقع ہونا، پھر قیامت کے دن مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا، پھر جزا اور سزا کے قانون کا نافذ ہونا، جب اللہ کے رسول نے یہ آیتیں مشرکین کے سامنے ذکر کی تو ان کو بڑے حیرت ہو گئی، ان کو بڑا تعجب ہوا، اور وہ اپنی نجی مجالس کے اندر، اپنے پرائیویٹ مجالس کے اندر بیٹھ کر اس پر تبصرے کرنے لگے. اور قیامت کے واقع ہونے کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا چونکہ ان کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا، تو اس لیے ان جیسی آیات کے بارے میں وہ اپنی رائے اور آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کرنا، اس پر تبصرے کرنا، اس کا معمول بن گیا تھا. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے اس صورت کو نازل کیا. جہاں تک ترجمے کی بات ہے تو ابتدائی 5 آیت کا ترجمہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ مشرکین آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے رہتے ہیں. عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف کرنے والے ہیں. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیعلمون، وہ عن قریب جان لیں گے. ثم، پھر، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. سیعلمون، وہ عن قریب
جان لیں گے۔ ان 5 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کو اور قیامت کی وقوع کو بیان کیا ہے، اور اس کی 5 آیات کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ آپس میں اپنے مجالس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہیں، اور بسا اوقات تنگ کرنے کے لیے آ کر مسلمانوں سے بھی سوالات کرتے ہیں، اور گویا ایک طرح ان کا اختلاف ہے اس بڑی خبر یعنی قیامت کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو اس طریقے سے رد کیا ہے کہ کلا سیعلمون، ان کو اس طرح کا اختلاف، اس طرح کی شکوک اور شبہات میں پڑنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیعلمون، کیونکہ وہ عن قریب قیامت کے واقع ہونے کے معاملے کو پہچان لیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے، اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے دوبارہ اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ ثم کلا سیعلمون، کہ پھر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، سیعلمون وہ عن قریب قیامت کے واقع ہونے کو جان لیں گے۔ اس صورت کا ایک موضوع اللہ تعالیٰ کے قدرت کی نشانیوں کا بیان بھی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے اوپر 5 نشانیاں اور 5 دلائل یہاں ذکر فرمائے، 9 دلائل یہاں ذکر فرمائے ہیں۔ تو ان دلائل کی تفصیل اور ان نشانیوں کی تفصیل ہم تھوڑی دیر میں پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے اس زمین کو بچونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو کیل نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ یہ خطاب جو ہے وہ انسانوں سے بھی ہے، اور اسی طریقے سے جانوروں کے اندر بھی اللہ نے نر اور مادے کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام اور راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو پردہ اور لباس بنایا ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو کام کاج اور کاروبار اور آمدنی اور کمائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے ہیں۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے ایک روشن اور چمکدار چراغ بنا دیا ہے، سورج مراد ہے اس سے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے اتارا ہے اور ہم نے برسایا ہے من المعصرات، ایسے بادلوں سے جو بادل پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ماءً ثجاجا، موسلادھار بارش اور موسلادھار پانی۔ لنخرج به، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم نکالیں، ہم پیدا کریں، حباً اناج اور غلہ، ونباتاً اور گھاس، وجنات الفافا، اور گھنے باغات۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ باقی تفسیر کی جہاں تک بات ہے تو جیسے بتایا گیا کہ ان 9 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کے 9 نشانیوں کو ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو بچونا بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ہو یا چرند ہو پرند ہو، ان کو رہنے کے لیے ایک جگہ چاہیے تھی، ایک مقام چاہیے تھا، تو اللہ نے اس کا انتظام زمین کی صورت میں کر دیا۔ پھر اس زمین کو چونکہ اللہ نے پانی کے اوپر پیدا کیا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو پانی پر یوں ہی پیدا فرما دیتا اور اس کو ٹھہرانے کے لیے کوئی انتظام نہ فرماتا، تو یہ کشتی کی طرح پانی کے اوپر یہ زمین ڈگمگاتی رہتی۔ تو اللہ نے اس کا انتظام اس طرح فرمایا کہ اللہ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا،
اور ان پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ نے کیلوں کا کام لیا ہے۔ تو پہاڑوں کا پیدا کرنا یہ اللہ کی قدرت کی دوسری نشانی ہے۔ پھر اللہ نے اس شاندار زمین کو یوں ہی ویران اور غیر آباد نہیں چھوڑا، بلکہ اس زمین کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں کو بھی اللہ نے جوڑی جوڑی پیدا کیا ہے کہ مرد کی جوڑی اللہ نے عورت کے ساتھ بنائی ہے، اسی طرح جانوروں کے اندر بھی اللہ نے نر کی جوڑی مادے کے ساتھ بنائی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ نے انسانوں کے اور جانوروں کی جوڑے بنا دیے تو ایک اور نعمت کا، ایک اور نشانی کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام اور راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ جو نیند ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ پھر ایسی نعمت ہے جو ایک ہی وقت کے اندر غریب، امیر، بادشاہ، مزدور، مرد، عورت، چھوٹے بڑے سب کو بغیر محنت کے حاصل ہیں۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو غریب اور مزدور کو یہ نعمت دنیا داروں کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ نیند یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایسی جگہ سونا پسند کرتے ہیں جہاں روشنی بھی نہ ہو، جہاں پر شور اور شغب بھی نہ ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس اور پردہ بنایا ہے۔ ایک تو رات کا اندھیرا یہ نیند کے لیے مناسب ہے، اور پھر چونکہ اللہ نے سارے انسانوں کے سونے کا وقت ایک مقرر کیا ہے یعنی رات، تو اس لیے اللہ نے اس رات کو پردہ اور لباس کہا ہے کہ رات یہ انسان کے لیے نیند کا سب سے مناسب وقت ہے۔ پھر انسان اگر سوتا ہی رہتا تو انسان ان نعمتوں کو کیسے حاصل کرتا جو اس کو دن کے وقت حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن کو انسان کی کمائی کے لیے اور کام کاج کے لیے بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے، تو یہ 7 ایسے مضبوط آسمان ہے کہ جن میں نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی شگاف ہے، نہ کوئی سوراخ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ پھر چونکہ رات کے وقت آرام کا وقت ہوتا ہے تو اس کے لیے اندھیرا مناسب ہے، دن کا وقت کام کاج اور آمدنی اور کمائی کا وقت ہے تو اس کے لیے روشنی مناسب ہے۔ اس لیے اللہ نے سورج کی صورت میں روشنی کا بھی انتظام فرما دیا ہے، اور وہ انتظام سورج کی شکل میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے ایک چمکدار اور روشن چراغ پیدا کیا ہے۔ پھر انسان کی جو غذائی ضروریات ہے ان میں سب سے اہم ضرورت پانی کی ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسے بادلوں سے، جو بادل پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے بادلوں سے ہم نے موسلا دار پانی بھی برسا دیا ہے۔ پھر اس پانی کو جو اللہ نے برسایا ہے تو اس پانی کو برسانے سے اللہ نے انسان کی جو غذائی ضروریات ہے ان کو بھی پورا فرمایا ہے۔ یعنی آسمان کا پانی زمین پر اترتا ہے، اور پھر اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اور انسان کے جانوروں کے لیے غلے کا، اناج کا، گھاس پھوس کا بھی انتظام فرمایا ہے، تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے انسانوں پر اصل غذا سے ہٹ کر ایک اضافی نعمت کی ہے باغات کی شکل میں، پھل فروٹ کی شکل میں، جو انسان تلذذ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر اس صورت کا جو دوسرا موضوع تھا اور جو دوسرا ٹاپک تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں، تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، اور آج کے سبق کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی 9 نشانیاں پڑھی ہیں، اور اللہ نے ان نشانیوں کو اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ یہ جو انسان ہے وہ ان نشانیوں کے اندر غور اور فکر کریں، اور پھر اللہ کی توحید پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور جو قیامت کے دن سزا اور جزا کا ایک نظام قائم ہوگا اس پر ایمان لے کر آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات سمیت پورے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔